ہوا خنجر، ادھر قاتل ہوا حیران، ادھر بے دم ہوا خنجر، سنائی آیتیں جس دم سرے نو کے سنا اس نے، سنائی آیتیں جس دم سرے نو کے سنا اس نے۔ باریکی شعر میں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ستارے روز سنتے ہیں شفق، آ کر سناتی ہے، ستارے روز سنتے ہیں شفق، آ کر سناتی ہے، لکھی ہے عصر کے سورج پہ سی داستان اس نے، لکھی ہے عصر کے سورج پہ سی داستان اس نے۔ یہ ہماری طرف سے شعر ہے۔ کسی سے اور کیا مانگوں، خدا نے دے دیا مجھ کو، کسی سے اور کیا مانگوں، خدا نے دے دیا مجھ کو، یہی انعام کیا کم ہے بنایا مدح خواں اس نے، یہی انعام کیا کم ہے بنایا مدح خواں اس نے۔ پاپا کی طرف سے یہ شعر۔ وہ تھے بہلول، 2 درہم میں بیچا گھر زبیدہ کو، وہ تھے بہلول، 2 درہم میں بیچا گھر زبیدہ کو، ہمیں تو ایک آنسو کے عوض دے دی جنا اس نے، ہمیں تو ایک آنسو کے عوض دے دی جنا اس نے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے۔ وسیم آل پیمبر کا ثنا، خواہ ہے تو حیرت کیا، وسیم آل پیمبر کا ثنا، خواہ ہے تو حیرت کیا، انہی کے در سے تو پایا یہ انداز بیاں اس نے، انہی کے در سے تو پایا یہ انداز بیاں اس نے، شب معراج چھوڑے آسماں پر جو نشان اس نے۔
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جناب سید احمد رضا مرحوم، ان کے والد سید غلام رضا مرحوم ابن سید اعجاز حضرت مرحوم اور اہلیہ جناب سید غلام رضا مرحوم کی ارواح کو بخش دے۔ آپ حضرت سے گزارئیے تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ پیچھے سے آگے آ جائیے، ذرا بیچ میں آؤ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما محمد الا رسول، صلوات پر محمد علیہ۔ ارباب اعزاز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 144ویں آیت کا ابتدائی حصہ، یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہیں سوائے رسول کے، صلوات پر محمد علیہ۔ آیت آگے بڑھتی ہے ما محمد الا رسول، اور اس کے بعد میں آیت کہتی ہے کہ کہنا چاہیے اس سے آپ سے پہلے بھی رسول آئے، اور اگر یہ قتل ہو جائیں او وَإِن مَاتَ او قُتِلَ، اگر رسول موت آ جائے ان کو یا قتل ہو جائیں تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ میں نے ابتدائی حصہ لیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، ما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہیں سوائے رسول کے۔ وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ
عرب کے لوگ رسول کو اس طرح سے پکارتے تھے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اپنے دوستانے کے اندر یا بالکل قربت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس طریقے سے نام لے کر پکارتے تھے۔ قدرت کو یہ پسند نہیں تھا، قدرت نے کہا ما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ اب لوگوں نے سوال کیا تو پھر کیسے پکارے؟ تو سرکار نے کہا پکارنے کا طریقہ یہ ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اب اس کے بعد میں سرکار گھر میں آئے، تو جب گھر میں آئے تو یہ پس منظر ہے، تو شہزادی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ سرکار نے جواب سلام تو دے دیا، لیکن کہا بیٹی یہ بتاؤ تم نے آج مجھے کس طرح سے سلام کیا؟ کہا بابا ابھی تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ کہنا چاہیے کہ ماں محمد الا رسول، اور رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میں نے تو قرآن کی آیت پر کیا عمل کیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میری اور اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ تم مجھ کو باپ کہہ کر پکارو۔ توجہ چاہوں گا، میری اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم مجھے باپ کہہ کر پکارو۔ توجہ چاہوں گا، یعنی سب کے لیے رسول ہیں لیکن فاطمہ کے لیے باپ ہیں۔ اب عزیزان محترم اتنا عرض کرتا چلوں، جناب نوح پہچانے گئے محمد سے، جناب ابراہیم پہچانے گئے محمد سے، جناب موسیٰ پہچانے گئے محمد سے، جناب ابراہیم پہچانے گئے محمد سے، جناب عیسیٰ پہچانے گئے محمد سے، لیکن محمد پہچانے گئے فاطمہ زہرا سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور میں دلیل پیش کر رہا ہوں، حدیث کتاب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث کتاب کا فکرہ یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ فاطمہ مجھے باپ کہہ کر پکارو۔ توجہ چاہوں گا، اب شہزادی کے لیے باپ ہیں، سب کے لیے رسول ہیں۔ اب آئیے اگلی منزل، مولا علی کے لیے کیا ہیں؟ سرکار دو عالم کی مشہور و معروف حدیث تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ تو اب علی کے لیے بھائی ہیں، فاطمہ کے لیے باپ ہیں۔ دوسری حدیث، اے علی تمہاری مثال وہی ہے جو ہارون کی مثال موسیٰ کے لیے تھی، یعنی بھائی۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین۔ دیکھیے میں ان 14 کو اس لحاظ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ رسول کا ان 14 سے رشتہ کیا ہے اور ہم اور آپ عام مسلمانوں سے رسول کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھیے شہزادی کے لیے باپ، مولا علی کے لیے بھائی، امام حسن اور امام حسین، اس سے بڑی قرآن کی دلیل نہیں ہو سکتی جو ابھی عید مباہلہ گزری ہے کہ کہنا چاہیے کہ ابنا انا و ابناءکم و نساء انا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب قرآن نے حسن و حسین کو بیٹا کہہ دیا تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ دنیا کے لیے رسول ہیں لیکن حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے ان دونوں شہزادوں کے بعد میں اب جو 12 باقی ہمارے امام ہیں وہ کس حیثیت سے رسول سے رشتہ رکھتے ہیں؟ تو بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ حضرات کے اذہان میں بات تازہ ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو امام سے ایک سوال کیا گیا، مامون رشید نے کیا، کہتا ہے کہ مولا آپ تو بیٹی کی اولاد ہیں، اصل میں فرزند رسول ہم ہیں، ہم چچا کی اولاد ہیں، آپ بیٹی کی اولاد ہیں۔ مصلی اعلیٰ کا جواب سن لیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتا کہ اگر آج رسول خدا دنیا میں آ جائیں اور کہنا چاہیے یہ خواہش ظاہر کریں کہ تو اپنی بیٹی کی شادی رسول کے ساتھ کر دے، تو کیا اپنی بیٹی کا عقد تو رسول کے ساتھ کر دے گا؟ کہ اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہوگی؟
کہ میری بیٹی کی شادی رسول کے ساتھ ہو جائے، میری بیٹی رسول کے عہد میں آ جائے، تو امام فرماتے ہیں بس یہی ہم میں اور تجھ میں فرق ہے، تیری بیٹی سے رسول کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ہماری بیٹی سے رسول کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری بیٹی بھی رسول کی بیٹی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ہماری حیثیتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری جو حیثیت ہے کبھی کچھ ہو جائے گی کبھی کچھ ہو جائے گی۔ مثلا ہمارے بھائی ڈاکٹر عباس علی نقوی ہیں، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے۔ جب یہ اپنے اسپتال کے چیمبر میں ہیں، توجہ چاہوں گا، جب یہ اپنے اسپتال کے چیمبر میں ہیں تو یہ ڈاکٹر ہیں، یہ آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو سرجن ہیں، جب گھر پر آئے تو کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں۔ ایک جج جب اپنے چیمبر میں ہے تو وہ جج ہے، وہ فیصلہ سنا رہا ہے، جب یہی جج اپنے گھر میں آتا ہے تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا بھتیجا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ پروفیسر ہے، جب وہ ممبر پر آتا ہے تو وہ ذاکر ہے، جب وہ کہنا چاہیے گھر پہنچتا ہے تو وہی کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے اور کسی کا بھتیجا ہوتا ہے۔ ہمارے پیش امام صاحب ہیں، جب وہ مجلسیں پڑھتے ہیں تو کیا ہیں؟ ذاکر، عالم۔ جب وہ محراب عبادت میں ہیں تو امام جمعہ والجماعت، اور جب گھر پر پہنچے تو کسی کے باپ، کسی کے بیٹے، کسی کے بھانجے، کسی کے داماد۔ تو عزیزان محترم، ہماری مختلف حیثیتیں ہیں۔ جب ہم عہدے پر ہوتے ہیں تو منصب اور ہوتا ہے، جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھریلو رشتے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن قدرت نے سب کی نفی کر دی، یعنی قدرت نے یہاں پر شخص کی نفی کی ہے لیکن شخصیت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا محمد صرف اور صرف رسول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے رسول کی بس ایک حیثیت ہے کہ یہ رسول اور رسول ہیں، کوئی دوسری حیثیت نہیں ہے۔ ان کے کوئی بیٹا نہیں، بیٹا ہے تو رسالت کا، ان کے کوئی بیٹی نہیں، بیٹی ہے تو رسالت کی، ان کا کوئی داماد نہیں، داماد ہے تو رسالت کا، ان کا کوئی بھائی نہیں، بھائی ہے تو رسالت کا۔ یہ کسی کو اپنے بستر پر نہیں لٹاتے، رسالت بستر پر لٹاتی ہے۔ یہ کسی کو علم دے کر نہیں بھیجتے، رسالت علم دیتی ہے۔ یہ کسی کے لیے ناکہ نہیں بنتے، رسالت ناکہ بنتی ہے۔ یہ کسی کو اپنے زلفیں نہیں دیتے، رسالت زلفیں دیتی ہے۔ یہ کسی کو فاطمہ تو بدت منی نہیں کہتے، رسالت کہتی ہے۔ یہ کسی کو مباہلے میں نہیں لاتے، رسالت لاتی ہے۔ یہ کسی کو غدیر میں مولا نہیں بناتے، رسالت بناتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ ما محمد الا رسول، تو کیا یہ جناب عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا جناب آمنہ کے لال نہیں ہیں؟ کیا ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں؟ کیا عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا ازواج مطہرات کے شوہر نہیں ہیں؟ تو یہ سارے رشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت کا ما محمد الا رسول، صرف یہ رسول ہیں۔ اب ان کا ہر عمل جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بحیثیت رسول کے انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ ناکہ بنتے ہیں تو رسول ناکہ بن رہے ہیں، اگر زلفیں دیتے ہیں تو رسول زلفیں دے رہے ہیں، اگر کسی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں تو رسالت تعظیم کر رہی ہے، اگر کسی کو بھائی کہتے ہیں تو رسالت بھائی کہہ رہی ہے۔ اور اب عزیزان محترم، اور معرفت کی منزلیں آگے بڑھیں گی۔ یہ جب اعلان رسالت ہوا تب بھی رسول، اعلان رسالت سے پہلے دیکھیے ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے
کہ یہ تو نور جب دنیا میں آیا تبھی سے نور رسالت تھا. توجہ چاہوں گا, وہ ان کا عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد میں رسول بنے. اگر عیسیٰ گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں تو محمد جو ہے روز ازل سے رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب عزیزان محترم, یہ جو ہیں ہمیشہ سے رسول ہیں. جب یہ اعلان رسالت نہیں ہوا تب رسول, اعلان رسالت کے بعد تب رسول. جب یہ کہنا چاہیے صلب جبین آدم میں چمکے تب رسول, صلب ہاشم میں آئے تب رسول, صلب عبد المناف میں آئے تب رسول, صلب عبد المطلب میں آئے تب رسول, صلب عبداللہ میں آئے تب رسول. ارے آگوش عبد المطلب سے آگوش ابو طالب میں آئے تب رسول. اور جب یہ کسی کی تعظیم کریں تب رسول. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہر حیثیت سے رسول ہیں. خبردار ان کو اپنا جیسا نہ سمجھ لینا. اب آیت آگے بڑھتی ہے. آیت کیا کہتے ہیں؟ ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول. جو ان سے پہلے آئے وہ بھی رسول تھے. اور ایک اس کے بعد کا حصہ ہے اسی آیت کا, فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. اگر یہ مر جائیں, توجہ چاہوں گا, اگر یہ مر جائیں, ماتا بنائے موت سے, فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, تو اور اگر یہ قتل ہو جائیں تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے. توجہ, تم سب کے سب اگر یہ قتل ہو جائیں یا ان کو موت آ جائے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے. یہ جو میرے سامنے مجمع ہے تو مومنین کا مجمع ہے, یہ تو مومنین کا مجمع ہے. اور قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم مر گئے یا تم کو کسی نے قتل کر دیا تو سب کے سب کافر ہو جاؤ. مسلمان تو ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں, یہ کافر, اس نے کہا وہ کافر, اس نے کہا یہ کافر. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ مر گئے, فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, اور کہ مانے یا قتل ہو گئے تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے. اب یہ دو آپشن ہیں, یہاں دو صورتیں ہیں. یا تو انکار کرو قرآن کی آیت سے, یا تو قرآن کی آیت سے انکار کرو کہ جب مر گئے یا قتل کر دیا تو اب بھی کہنا چاہیے تم کافر ہو جاؤ, قرآن کی آیت سے انکار کرو. اور اگر انکار نہیں کرتے تو پھر مانو کہ یہ کل بھی رسول تھے, آج بھی رسول ہیں, قیامت تک رسول ہیں. ایک محمد گیا, دوسرا محمد آیا, دوسرا محمد گیا, تیسرا محمد آیا, حتیٰ کہ آخری محمد پردہ غیبت میں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم, ان کا اتباع کیسے کیا جائے؟ دو چیزیں ہیں, دیکھیے توجہ چاہوں گا. دو چیزیں ہیں, ایک ہے قول رسول, ایک ہے فعل رسول. جو ہم قول رسول پر عمل کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے اطاعت, اور جو ہم افعال رسول کی تعصی کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے اتباع. جیسے رسول نے کہا ہم نے اس کو سن لیا, مان لیا, یہ ہے اطاعت. اور اگر جو رسول نے عمل کر کے دکھلایا اس عمل کی تعصی کرنا, یہ ہے اتباع. توجہ چاہوں گا. ہم شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید, سیرت رسول یعنی قول رسول اور فعل رسول اور سیرت ائمہ, یہ ہمارا جو ہے وہ کہنا چاہیے اس پر اتفاق ہے کہ ان سب کا ملنے کے بعد میں جو بھی حکم ملتا ہے وہ ہمارے لیے واجب العمل ہے. کیونکہ یہ 14 جو ہیں ان کے عمل میں کوئی تضاد نہیں آئے گا. یہ کلنا محمد کی دلیل ہے, جو ایک نے کیا وہ دوسرا کرے گا, ایک کا عمل دوسرا عمل ایک جیسا ہوگا. ان کا قول سے ٹکرائے گا نہیں, بلکہ یکسانیت پائی جائے گی. لیکن میں بات کر رہا ہوں عام مسلمانوں کی, جو باقی فرقے ہیں ان کا ماننا کیا ہے, انہی کی بات کر رہے ہیں. باقی فرقے یہ مانتے ہیں کہ قرآن پہلی سورس ہے عمل کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سنت رسول. وہ کسی اور چیز کو نہیں مانتے, بس سنت رسول. اس لیے جو حدیث ثقلین ہے, انی تارک الفکر الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی, یہ اہل بیتی ہمارے یہاں ہے, اطرتی و اہل بیتی ہمارے یہاں ہے. ان کا کیا ہے کہ کہنا چاہیے کہ انی تارک الفکر الثقلین کتاب اللہ ہے و سنتی. ان کا سنت ہے تو ہم انہی کی بات ماننے لیتے ہیں. دو چیزیں جو ہیں وہ مانتے ہیں, ایک قرآن اور دوسرے رسول کی سنت.
سنت میں دو چیزیں ہیں. سنت میں دو چیزیں کون سی ہیں؟ سنت میں ایک تو ہے رسول کا عمل اور ایک ہے رسول کا قول. ان دونوں میں اہم ہے قول. فعل رسول اور قول رسول میں ان دونوں میں جو اہم ہے وہ ہے قول رسول. اب یہ بھائی وسیم اعتراض کر سکتے ہیں صاحب یہ کیسے آپ نے بات بیان کر دی ممبر سے کہ کہنا چاہیے فعل کے مقابلے میں قول کی اہمیت زیادہ ہے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ فعل کے مقابلے میں قول کی اہمیت زیادہ ہے. بہت سے کہنا چاہیے فعل ایسے ہیں جو رسول تو انجام دے رہے ہیں لیکن ہم اور آپ انجام نہیں دے سکتے. رسول کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں؟ رسول کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9 10 11 12 13 یہی ہے نا. تو 9 مان لیجئے 9 بیویاں تھیں. کیا ہم اور آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہمیں عمل میں فرق پیدا کریں. رسول کا عمل اور ہے ہمارا عمل اور. ہر عمل کو آنکھ بند کر کے ہم کو تاثر نہیں کرنی. رسول کی 9 بیویاں ہم حد سے حد 4 شادیاں کر سکتے ہیں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف ہو. یہ فرق ہو گیا. جب شہزادی سامنے آتی تھی تو مرسل اعظم اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ہے فعل رسول. آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کسی مسلمان میں 1400 سال تک اپنی بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فعل رسول جو ہے ہر فعل رسول پر عمل نہیں ہوگا. ہر فعل رسول پر عمل نہیں ہوگا. انہوں نے بیٹی کی تعظیم کی لیکن ہم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ہم کو قول رسول کی سپورٹ چاہیے. توجہ چاہوں گا. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے قول رسول کی سپورٹ. اگر قول ہے کہ یہ عمل کرو تب کریں گے. اگر قول نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کریں گے. بیٹی کی تعظیم کے لیے رسول کا قول نہیں ہے. ابھی یہ رسول تعظیم نہیں کر رہے. ماں محمد اللہ رسول یہ رسالت تعظیم کر رہی ہے. یہ ناقہ نہیں بن رہے رسالت ناقہ بن رہی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے فعل جو ہے وہ رسول کا اور ہے ہمارا اور ہے. جس فعل کے لیے ان کا حکم ہو جائے کہ یہ فعل آپ کو انجام دینا ہے وہ ہم پر واجب ہے. اب آئیے ایک اور مثال دے دوں. سرکار نے فرمایا جو ہمارے یہاں شکیات نماز میں ہے اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار کا قول ہے کہ آپ اس رکعت کو جو جس کو تیسری چوتھی سمجھ رہے ہیں اس کو چوتھی مان لیجئے نماز تمام کر دیجئے اور ایک رکعت نماز پڑھیے کہنا چاہیے اس کی جگہ. تو یہ آپ کا ہو گیا شکیات نماز. تو رسول نے بیان کیا لیکن کیا کبھی رسول نے اس پر عمل کیا؟ اگر رسول کو شک ہو جائے تو رسالت خطرے میں پڑ جائے. یعنی رسول نے یہ ہمارے لیے بتایا کہ شکیات نماز کیا ہیں. رسول کو کبھی نماز میں شک ہی نہ ہوا تو معلوم ہوا کچھ افعال ایسے ہیں جو ہمارے لیے ہیں رسول کے لیے نہیں ہیں اور کچھ فعل ایسے ہیں جو رسول کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں. بس ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہونی چاہیے. جب سپورٹ آ جائے گی تو ہم کہنا چاہیے اس فعل پر ہم عمل کریں گے. عزیزان محترم اب ایک اور سے نازک منزل آتی ہے. باقاعدہ کہنا چاہیے کہ ارباب فہم و دانش کا مجمع ہے. ایک اور منزل آتی ہے کبھی کبھی قول بھی بدل جاتا ہے. دیکھیے میرا قول بدل جائے آپ کہیں گے میاں کوئی بات نہیں ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لغزشیں ہوتی ہیں. ممکن انہوں نے کبھی یہ کہا ہو آج یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے کسی اور تمو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی کچھ کہا بعد میں اس کے برخلاف عمل انجام دیا. ہو سکتا ہے ہمارے قول کے اندر یا ہمارے فعل میں تبدیلی آ سکتی ہے. جو ہم کہیں ویسا نہ کریں لیکن رسول کا قول بھی بدل رہا ہے. اب ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو کر سنیے گفتگو. رسول کا قول بھی بدل رہا ہے. اس کو عام طور پر کہنا چاہیے اگر آپ کہیں پڑھیں تو بولو مجمع کہے گا آپ کیسی بات کر رہے ہیں رسول کا ایک قول دوسرے قول سے کیسے بدل جائے گا؟ بدل جائے گا. بدل سکتا ہے. بدلا ہے تاریخ میں بدلا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن سے تمام شبہات الگ ہو جائیں. ہماری ہندوستان میں سب سے بڑی عدالت عالیہ کا نام ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانا جائے گا. توجہ چاہوں گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی نہیں کاٹ سکتا.
کیونکہ اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ قابل عمل ہوگا. لیکن اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ بدلنا چاہے تو یہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ اپنے پہلے فیصلے کو بدل کر دوسرا فیصلہ کر دے. ہوا ہے ایسا نہیں ہوا؟ تو سپریم کورٹ نے اپنا پہلا فیصلہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کل عدم قرار دیا اور دوسرا فیصلہ سنا دیا. اب پہلا فیصلہ نہیں ہوگا، اب دوسرا فیصلہ ہوگا. توجہ چاہوں گا. تو سرکار دو عالم ہے سپریم کورٹ، کائنات کی سپریم کورٹ. ان کا اگر کوئی قول ہے تو ان کا قول قیامت تک وہ قول باقی رہے گا. لیکن اگر یہی قول بدل رہے ہیں تو جو بعد والا قول ہے وہ پہلے والے قول کے اوپر کہنا چاہیے اس کا کہنا چاہیے اس کو استعمال کیا جائے. بعد والا قول اب آپ سنیے، بڑی نازک منزل ہے اور اہل ولا کا مجمع ہے. جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی اس دعوت میں سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ 3 دن تک ہوئی، کس طرح سے ڈسٹربینس ہوا. آخر میں جناب ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑ کے نیچے بٹھایا ابو جہل کو، اور پھر یہ اعلان ہوا. سرکار نے یہی تو کہا تھا کہ کون میری نصرت کرے گا. 3 دن تک ایک بچہ کھڑا ہوا، ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور اس سے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا. سرکار نے بٹھا دیا. دوسرے دن بھی یہی عمل ہوا. تیسرے دن پھر کہا. کوئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کوئی نہیں تیار ہوا رسول کی نصرت کے لیے. وہ بچہ جو ابھی کمسن ہے وہ اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے انا ناصر یا سب کے سامنے یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. ایک تو بچے کی عقل کو داد دیجیے، بچے نے نام نہیں لیا. یہ بھی کہہ سکتا تھا انا ناصر یا محمد. اگر بچہ نام لے دیتا تو یہ علی کی نصرت محمد کی زندگی تک وابستہ رہ جاتی. نام لیا رسالت کا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول جب تک آپ کی رسالت باقی ہے اس وقت تک علی کی نصرت آپ کے ساتھ ہے. بچے نے انا ناصر یا رسول اللہ. اب تاریخ پیش کر رہا ہوں اور تاریخ کے ماسٹر اور جس کے ماہر جو ہیں ہمارے ڈاکٹر عباس علی صاحب ہیں، میں ان کو بہت مانتا ہوں. تاریخ کے میدان کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی نظر بھی بہت عمیق ہے. تو اب یہ جب اس بچے نے وعدہ کر لیا، توجہ، تو اب رسول نے کیا کہا؟ انتا وسی من بعدی، انتا خلیفہ من بعدی، انتا وزیر من بعدی. تو میرے بعد وزیر ہوگا، تو میرے بعد جانشین ہوگا، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. کب کہا؟ جب بچے نے کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. اب عزیزان محترم 2 قول ہیں. ایک ہے بچے کا قول، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نصرت کروں گا. ایک ہے سرکار دو عالم کا قول، اگر نصرت کرو گے تو کہنا چاہیے انتا وزیر من بعدی. من بعدی پہ خیال رہے، میرے بعد، فوراً نہیں. پاور آف ٹرانسفر ہوگا میرے بعد، میری وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد تم کیا ہوگے؟ میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے وزیر. یہ کیا کہا؟ سب کے سامنے کہا رسول نے انتا خلیفہ من بعدی، میرے بعد خلیفہ ہوگا. اب آپ یہ بتلائیے کہ 2 قول ہیں. ایک بچے کا قول ہے، چھوٹا بچہ ہے، کمسن بچہ ہے. ایک سرکار دو عالم کا قول ہے. بچہ کہہ رہا ہے میں نصرت کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں اگر نصرت کرو گے تو تم میرے بعد میرے جانشین ہوگے. اس دونوں اقوال میں یہ احتمال کدھر ہے کہ کون اپنا قول، اپنی بات، اپنا وعدہ پورا نہ کرے. تو پورا مجمع کیا کہے گا؟ پورا مجمع کہے گا بھائی ایک بچہ ہے. توجہ چاہوں گا، ایک بچہ ہے، ایک وقت کا رسول ہے. تو یہاں وعدہ خلافی کا جو احتمال ہے، شبہ ہے، وہ بچے کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے بچہ ہی تو ہے، وعدہ کیا ہو اور بعد میں وعدہ بھول جائے. لیکن عزیزو، اگر بچہ اپنے وعدے کے مطابق برابر عمل کرتا رہے، مسلسل عمل کرتا رہے، جب بھی نصرت کی ضرورت ہو رسول کی نصرت کرے. اگر بچہ وعدے کے مطابق نصرت کرتا رہے، اور نبی کا کیا وعدہ ہے؟ جو نصرت کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. اور اگر رسول بغیر خلیفہ بنائے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اگر رسول بغیر خلیفہ بنائے ہوئے، جانشین بنائے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو میں تو حد ادب کی بنیاد پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن قدرت کہے گی فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. بہرحال اب یہ بات ہو گئی. کیا کہا؟ انتا خلیفہ، انتا وزیر، انتا خلیفہ من بعدی، میرے بعد ہوگا.
اب آئیے بات غدیر میں آئیے. جو غدیر کا اعلان ہے آپ برابر سنتے ہیں, توجہ چاہوں گا. غدیر میں کیا کہا؟ پورا خطبہ دیا 2 گھنٹے کا, فضائل بیان کیے, مولا علی کے فضائل بیان کیے, بتلایا میں آپ کے نفوس پر مولا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تمہاری جانوں پر اور تمہارے مال پر میں اولا بالتصرف. ساری باتیں ہوئیں. آخر میں اعلان کیا کیا؟ وہ اعلان تو آپ کو بچہ ہمارا جانتا ہے. جو رسول نے مولا علی کے بازوں کو پکڑ کر بلند کیا اور بلند کر کے جو فقرہ کہا وہ ہمارے گھر کے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ بتلا دے گا. کیا کہا؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ, من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. وہاں کیا کہا تھا؟ میرے بعد خلیفہ ہوگا, میرے بعد مولا ہوگا, میرے بعد جانشین ہوگا. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فے لگ جائے کسی لفظ کے اندر, ہاذا کے ساتھ میں فے, فہذا, تو فے کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ونس, فوراً. ایٹ ونس یعنی جس وقت رسول نے کہا فوراً علی جو ہے وہ مولا, خلیفہ اور جانشین اور وزیر بن گئے. تو عزیزان محترم قول میں فرق نظر آیا. توجہ, قول میں فرق نظر آیا. ذوالعشیرہ میں کیا کہا تھا؟ اگر نصرت کرو گے تو میرے بعد میرے جانشین ہوگے. غدیر میں کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا فوراً, ایٹ ونس, ابھی سے علی مولا ہے. 3 دن تک باقاعدہ مبارکبادی کا سلسلہ رہا. تو رسول کا قول ہے جناب, یہ ہے سپریم کورٹ کا قول. پہلے کیا کہا تھا ذوالعشیرہ میں؟ میرے بعد مولا ہوگا. غدیر میں کیا کہا؟ فوراً مولا ہو گیا. میں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا قول بدل کیوں رہا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا ذوالعشیرہ میں علی کا باپ ابو طالب موجود تھا. اگر میں کہہ دیتا تو ایک باپ پر اپنے بیٹے کی ولایت پر تسلیم کرنا, بیٹے کا حکم ماننا واجب ہو جاتا. میں نہیں چاہتا کہ ابو طالب جیسا باپ اپنے بیٹے کی اطاعت کرے. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ذوالعشیرہ میں جناب ابو طالب موجود تھے, اس لیے کہ میرے بعد, تاکہ اطاعت, کہ ہمارے بہت یہ معرفت کی منزلیں, ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں جب وہ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں اس سے پہلے ماں اور باپ دونوں کو اٹھا لیا گیا. جتنے بھی امام ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں ایران, وہاں پر جناب شہربانو سلام اللہ علیہ کا ایک جگہ کہنا چاہیے کہ ہے کہ یہاں پر آپ آئی تھیں, تو وہ بہت پہاڑی پر, بہت بلندی پر ہے. میں بھی گیا ہوں وہاں پر, لیکن وہ بہت کہنا چاہیے معتبر روایت نہیں ہے. تو معتبر روایت یہ ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے 18ویں دن آپ کا انتقال ہو گیا جناب شہربانو. تو کوئی بھی امام جو ہے وہ اس کی ماں امامت پہ جب پہنچ گیا, جب وہ امامت کے منصب پر فائز ہو گیا, تو اس وقت میں نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے, کیونکہ ماں اور باپ کی اطاعت کرنا پڑے گا. قدرت نہیں چاہتی کہ ماں اور باپ بیٹے کی اطاعت کریں, یہ معصوم ہے. قدرت نہیں چاہتی. کوئی بھی امام لے لیجیے اٹھا کر, کسی کو لے لیجیے. آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا چوتھے امام کا, کہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ والدہ وہ ان کی حقیقی والدہ نہیں ہے, یہ چوتھے امام کی حقیقی والدہ نہیں ہے جن کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ والدہ ہیں جو کہنا چاہیے کہ اس زمرے میں آتی تھی, اور کہنا چاہیے کہ ان کے والد کی زوجہ تھی, وہ بھی تو والدہ ہوئی رشتے کی. اگر ان کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے, صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میرا ہاتھ بڑھے ادھر ماں کا ہاتھ بڑھے اور ماں میری وجہ سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے. تو یہ دیکھیے, یہ ہے اطاعت کی منزل, کہ ذوالعشیرہ میں کہا کہ میرے بعد مولا ہوگا, اور غدیر میں کہا فوراً مولا ہوگا. اس لیے اب ابو طالب کو اطاعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ابو طالب تو دنیا سے باقاعدہ وفات پر پا چکے ہیں. یہ ہے اقوال رسول. اگر قول پر قول بھی آ جائے گا وہ قول قیامت تک باقی رہے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم, جو بھی افعال رسول ہیں, افعال رسول کے لیے کیا صورت ہے, یہ عمل کر کے دکھلائیں, اس پر عمل کرنا ہے. جس عمل کے لیے ان کا قولی ثبوت ہو, قول جو ہے سپورٹ میں ہو, وہ عمل آپ کو کرنا ہے. اور اگر تیسری صورت اور سن لیجئے, تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عمل رسول کے پاس سامنے ہو رہا ہے, رسول خاموش رہیں. اگر خاموش رہیں, جیسے ہمارے بھی کہا جاتا ہے خاموشی نیم رضامندی ہے, تو وہاں رسول کا خاموش رہنا نیم رضامندی نہیں ہے, مکمل رضامندی ہے. کیونکہ رسول پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کہ وہ سب سے بڑا معیار ہیں، اگر ان کے سامنے گناہ ہوگا تو وہ اس کے لیے منع کریں گے، یہ واجب ہے ان پر۔ تو اب عزیزان محترم، اب اگر رسول کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے اور رسول خاموش ہیں تو یہ خاموشی بتا رہی ہے یہ عمل صحیح ہے، اور اگر رسول منہ پھیر لیں توجہ چاہوں گا یہ علامتیں ہیں، اگر رسول منہ پھیر لیں تو اس کا مطلب یہ وہ عمل جو ہے وہ رسول کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو رسول محفل سے اٹھا کر واپس کر دیں، چلے جاؤ فخروت نکل جاؤ، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا ہر عمل جو ہے رسول کی نظر میں مشکوک ہے۔ اب آئیے بس میں آخری کلام کے اندر، اب جو رسول کی خاموشی ہے وہ بھی یہ بتائے گی کہ یہ عمل جو ہے وہ کہنا چاہیے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ سرکار دو عالم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ایک تو نکاح کی صورت جو میں نے بتلائی تھی، ایک تو آپشن یہ ہے کہ رسول خاموش رہیں، مطلب قاضی صاحب آگے، مولانا صاحب آگے تشریف لے آئے نکاح پڑھانے کے لیے، میں خاموش ہوں، تو آپ مان لیجیے میری خاموشی کا مطلب میری نیم رضامندی۔ لیکن نکاح میں آپ جانتے ہیں کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ خاموش نہیں رہا تھا، وہاں اجازت لی جاتی ہے۔ اب دو طریقے کے نکاح، ایک ہمارے یہاں کا نکاح، ایک ہمارے بھائیوں کا نکاح ہے، تو انہیں کا نکاح پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ تو کہ ایسے دو کچھ چیزیں ہمارے یہاں مماثل ہیں، ان کے یہاں ہمارے یہاں، یعنی مہر ہمارے یہاں اجازت لینا زوجہ سے اور ہونے والے شوہر سے اجازت لینا، یہ ان کے وہاں بھی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی۔ اس کے بعد کے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ان کے یہاں نہیں ہیں، ان کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا حضور، آج ہم پر اعتراض کیا یہ کیا جاتا ہے کہ وقت آکل رسول اللہ کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، سرکار نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، ادھر منہ کر لیا، سرکار نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، ادھر منہ کر لیا۔ تو میری سمجھ میں بات نہیں آتی، گھر کی چہارتاوی اور دیواری کے اندر، اپنے حجرے کے اندر بیماری کی کیفیت میں رسول کے کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے تو منہ پھیر دیا، دوسرے کان میں کہا تو منہ اپنا پھیر لیا۔ تو یہ آواز جو گھر کے اندر رہنی چاہیے تھی وہ تو سب نے سن لی، اور جو غدیر میں ہاتھوں پر بلند کر کے مولا کو دکھلایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، وہ سب نے نہیں دیکھا اور سب نے نہیں سنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے رسول کے لیے دو چیزیں ہیں، عمل